دنیاوی محبت جس کو عشق مجازی سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، وہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ ہوس ہے۔ وہ محبت نہیں بلکہ ہوس ہے۔ ہوس ہے اس بات کی کہ میری نفسانی خواہشات کی تسکین ہو، وہ محبت ہوتی ہے دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محبت ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے کہ جو فنا ہونے والی۔ کسی کی خوبصورتی سے محبت ہو گئی تو وہ خوبصورتی جب تک ہے اس وقت تک وہ، کیونکہ اس سے خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، لہذا وہ باقی ہے جب تک ہوس کی تسکین ہو رہی۔ جب ہوس کی تسکین ختم ہو گئی تو محبت بھی ختم۔ پھر وقت گزاری ہے، وہ پھر جو ہے وہ جو محبت کا جوش و خروش تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ تو اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا۔ تو وہ جو محبت ہے وہ ہوس ہے، اس کو ہم نے نام محبت کے دے رکھا ہے لیکن ہے ہوس۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے اس ہوس کا کہ جو ہمیں محبوب ہے اگر وہ کسی اور کو بھی محبوب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں اس سے غیرت آئے گی، وہ رقیب بن جائے گا، اس سے دشمنی ہو جائے گی۔ اور جو حب حقیقی ہے اللہ جل جلالہ کی تو وہ ہوس نہیں ہے، وہ محبت ہے۔ لہذا جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اسألک حبک بحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ تو جو محبت ہوتی ہے اس میں رقابت نہیں ہوتی، ہوس میں رقابت ہے کہ جس سے میرا تعلق ہوس کی بنیاد پر ہے اس سے اگر کسی اور کا شائبہ بھی پتہ چل جائے کہ دوسرے کو بھی ایسی ہے تو کیا ہوگا؟ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اور جو حقیقی محبت ہوتی ہے، جو ہوس نہیں ہوتی، وہ حقیقی محبت ہوتی ہے، تو وہ حقیقی محبت وہ اس کے بے شمار رقیب پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، جو بھی محبت کرے میری مجھ سے بھی محبت ہے کیونکہ میرے محبوب سے محبت ہے، لہذا مجھے اس سے محبت۔ اور جب یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جو محبت بھی ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جاتی۔ جو ہوسناک آدمی ہے، جو ہوس والا آدمی ہے، وہ تو چند صفات کے اوپر مرمٹا ہے، وہ صفات ختم ہو جائیں گی تو اس کی ہوس بھی ختم ہو جائے۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں مٹتی، دنیاوی محبت بھی نہیں مٹتی، اور وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ صفات ختم ہو جائیں، وہ جمال ختم ہو جائے، وہ کمال ختم ہو جائے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی محبت ختم نہیں ہوتی، لہذا اس کی وجہ سے اس کی محبت بھی باقی رہتی، اور اس کے نتیجے میں جو محبت ہوتی ہے وہ چونکہ اللہ کے لیے ہے، لہذا میرے ابلاغ کا حکم ہے کہ اس سے محبت رکھو، لہذا محبت رکھوں گا۔ وہ ہوس نہیں ہے، وہ محبت ہے۔ اور یوں تو فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو ہر مومن جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں محبت ضرور ہوتی ہے، جبھی تو وہ ایمان لایا، اگر نہ ہوتی تو ایمان کیوں لاتا؟ لیکن وہ محبت دب جاتی ہے غفلتوں میں، خواہشات نفس میں، دنیا کی حاجات میں، اس میں دب کے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان سب حاجتوں کے اوپر غالب رکھتے ہیں محبت کو، لہذا ان کے ہر انداز و ادا میں، ہر نقل و حرکت میں وہ محبت جھلکتی نظر آتی۔ تو ان کے پاس جب ہم بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ان کے اوپر محبت چھائی ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی منتقل فرماتا ہے۔ اسی لیے صحبت کو جو ہے دین میں بہت اہم مقام حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں، ان کی محبت کے نتیجے میں، ان کے صحبت کے نتیجے میں ان کی محبت کا جو عکس ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہوگا، رفتہ رفتہ منتقل ہوگا۔